پھر فرمایا کتب علیکم، فرض کیا گیا تم پر. کتب علیہ کا معنی میں آپ کو پہلے بھی واضح کر چکی ہوں. کیا معنی ہے؟ فرض کر دینا، لازم کر دینا. کتب علیکم فرض کیا گیا تم پر، لازم کر دیا گیا تم پر، القتال جنگ کرنا، لڑائی کرنا، وہوا حالانکہ وہ، کرہ لکم ناپسندیدہ ہے تمہارے لیے. اس آیت کا خاص مقصد اور معنی قتال کے کانٹیکس میں ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جہاد فی سبیل اللہ کو فرض قرار دیا ہے. مدنی زندگی کے ابتدائی دنوں میں مسلمان ہر اعتبار سے کمزور تھے. ان کی تعداد کم تھی، ان کے پاس سامان جنگ بھی نہیں تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو عفو درگزر اور صبر کرنے کا حکم دیا تھا. غزوہ بدر سے پہلے ان کی تعداد زیادہ ہو گئی تھی اور پہلے کے مقابلے میں یہ قوی ہو گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کو جہاد فی سبیل اللہ کا حکم دے رہے ہیں اور کہا کہ اگرچہ اس کام میں جان کی بازی لگانا ہوتی ہے اور مختلف قسم کے خطرات اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ میں مومنوں کے لیے خیر ہی خیر ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، فرض کیا گیا تم پر جنگ کرنا حالانکہ وہ ناپسندیدہ ہے تمہارے لیے. ناپسندیدہ ہے تمہارے لیے کیونکہ اس میں زخمی ہونے، اعضاء کٹنے اور جان جانے کا سامنا ہوتا ہے، جبکہ ہر آدمی فطری طور پر زندہ رہنے کا خواہش مند ہے. ہر شخص کو زندگی پیاری لگتی ہے. پھر آپ دیکھیے تو جہاد فی سبیل اللہ میں مال خرچ ہوتا ہے، اہل و عیال اور وطن سے دور رہنا پڑتا ہے، سفر کی مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، پھر کھانے پینے اور نیند کی بے ترتیبی ہوتی ہے. اس طرح کی بے شمار مشکلات کو فیس کرنا ہوتا ہے. اسی لیے قتال پسندیدہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر جو جنگ فرض کی گئی ہے اب تم جنگ کو پسند نہیں کرتے ہو، تمہیں جنگ اچھی نہیں لگتی ہے. مکی دور میں مسلمان بہت زیادہ جوشیلے تھے اور وہ جہاد کی اجازت مانگا کرتے تھے، لیکن مکی دور میں انہیں جہاد کی بجائے صبر کی تلقین کی گئی تھی. لیکن جب یہ مدینہ آ گئے اور مدینہ میں بھی ابتدائی دور میں ان کو صبر کرنے کا ہی کہا گیا تھا، جب یہ قوت میں زیادہ ہو گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اب تم کو جہاد کرنے کی اجازت ہے. اب جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو بعض صحابہ کرام کو یہ بات ناگوار گزری، اس لیے کہ وہ بھی انسان تھے، زندگی تو ہر کسی کو پیاری ہوتی ہے. جنگ کرنا، جنگ میں جانا پسندیدہ کام تو نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھیے تو اس میں زخمی ہونے کا، پھر اسی طرح سے اعضاء کٹنے کا اور جان جانے کا سامنا ہوتا ہے، اور بھی بہت ساری ڈیفیکلٹیز ہیں جنگ سے ریلیٹڈ، بہت ساری. اسی لیے جنگ کرنا اور جنگ میں جانا کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم القتال، فرض کیا گیا ہے تم پر جنگ کرنا، ٹھیک ہے، لیکن جہاد فرض کفایہ ہے. یہ کچھ لوگ بھی ادا کر لیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے. یا اگر آپ اس کو دوسرے جملے میں یوں کہہ لیں کہ کچھ لوگ بھی اس کو ادا کر لیں تو باقی سے یہ ساقط ہو جاتا ہے. اس کی دلیل سورہ التوبہ آیت نمبر 122 ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور مومنوں کے لیے ضروری نہ تھا کہ سارے کے سارے نکل کھڑے ہوں، کچھ لوگ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں اور کچھ لوگ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جائیں. تو کتب علیکم سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی جنگ کرے، ہر شخص پر جنگ فرض ہے، یہ مراد نہیں ہے.
لیکن یہ تب واجب ہوتی ہے جب امیر اس کا حکم دے، تو اس وقت پھر یہ فرض عین ہو جاتی ہے. ویسے یہ کیا ہے؟ فرض کفایہ. لیکن اگر امیر اس کا حکم دے دے کہ سبھی کو جنگ کے لیے نکلنا ہے، تو پھر امیر کے حکم کی وجہ سے وہ فرض عین بن جاتا ہے. بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کو جنگ کے لیے بلایا جائے تو جاؤ. بالفرض اگر دشمن کسی شہر میں حملہ آور ہو جائے تو عورتوں اور بچوں پر بھی جنگ فرض ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو جنگ مختلف حالات میں مختلف طریقے سے فرض ہوتی ہے. جنگ کے قاعدے اور قانون ہیں. اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی اپنی مرضی سے جنگ کرنا شروع کر دے اور جا کے کفار کو مارنا شروع کر دے، ایسا نہیں. تو یہاں پر جو یہ بات ہوئی کہ اللہ نے تم پر جنگ کرنا فرض کیا ہے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر کوئی جنگ کے لیے نکلے گا. جنگ کرنے کے جو مقاصد ہوا کرتے تھے پہلے دور میں، وہ یہ تھے کہ عربوں کے ہاں مال و دولت کے لیے جنگ کی جاتی تھی. بسا اوقات جنگ اس لیے کی جاتی کہ تاریخ میں نام لکھا جائے. کچھ لوگ جنگ صرف اور صرف بہادری کے جوہر منوانے کے لیے کرتے تھے، یعنی اپنی بہادری دکھانے کے لیے جنگ کرتے تھے. پھر کچھ لوگ انتقام کے لیے اور بدلہ لینے کے لیے جنگ کیا کرتے تھے، اور کچھ لوگ قوم اور جماعت کی حمیت کے لیے جنگ کیا کرتے تھے، یعنی اپنی قوم کو اور اپنی جماعت کو سپورٹ کرنے کے لیے جنگ کیا کرتے تھے. تو جنگ کے کچھ مقاصد ہوا کرتے تھے پہلے دور میں. عربز جو تھے وہ مال و دولت کے لیے جنگ کیا کرتے تھے. اچھا، کچھ لوگ جنگ کرتے تھے صرف اور صرف تاریخ میں اپنا نام لکھوانے کے لیے، اپنے نام کی ہسٹری بنانے کے لیے. اچھا، کچھ لوگ صرف اور صرف اپنی بہادری دکھانے کے لیے جنگ کرتے تھے، اور کچھ لوگ انتقام لینے کے لیے جنگ کرتے تھے، اور کچھ لوگ صرف اور صرف اپنی قوم اور اپنی فیملی، قبیلہ یا جماعت کو سپورٹ کرنے کے لیے جنگ کرتے تھے. دین اسلام میں جنگ اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے کی جاتی ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ خواہ وہ کسی بھی شکل میں ہو، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. خواہ آپ جہاد تلوار سے کریں، ہاتھ سے کریں، قلم سے کریں، قرآن کے ساتھ کریں، اپنے نفس کے ساتھ کریں، جس بھی طرح کا جہاد ہے وہ ہونا صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے چاہیے. تو جہاد یعنی اللہ کا دین غالب کرنے کے لیے اپنی آخری کوشش کرتے رہنا، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. لیکن نفیر یعنی لڑائی کے لیے نکلنا ہر وقت ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ 3 موقعوں پر قتال یعنی جنگ کرنا آدمی پر فرض عین ہو جاتا ہے. پہلا موقع جب امام کسی خاص شخص کو یا تمام مسلمانوں کو نکلنے کا حکم دے دے، الا یہ کہ امام کسی کو مستثنا کر دے، یعنی امام کسی آدمی کو ایکسیپشن دے دے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں سارے مسلمانوں کو نکلنے کا حکم دیا تھا، مگر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیچھے رہنے کا حکم دیا تھا. اب اس ٹائم پر سارے مومنین کو تبوک کے لیے نکلنا کمپلسری تھا، فرض عین تھا. لیکن ایکسیپشن کس کو دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حضرت علی کو. حضرت علی کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں چلیں گے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امام تھے انہوں نے حضرت علی کو روک دیا. تو جب امام کسی خاص شخص کو یا تمام مسلمانوں کو نکلنے کا حکم دے دے، الا یہ کہ امام کسی کو مستثنا کر دے. دوسرا موقع جب کفار مسلمانوں کی کسی آبادی پر حملہ کر دیں تو اس کے رہنے والوں پر اس کا دفاع واجب ہو جاتا ہے. تو اس کے رہنے والوں پر اس کا دفاع واجب ہے.
اس حد تک کہ اگر ان کے پاس کافی اسلحہ نہ ہو تو پتھروں، اینٹوں، لکڑیوں، غرض جو کچھ ملے اس کے ساتھ لڑنا فرض ہے۔ اگر کفار شہری آبادی کی طرف آ کر لڑائی شروع کر دیتے ہیں تو پھر وہاں کے رہنے والوں میں جو بھی ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جو بھی ہیں، اب وہ سب جنگ کریں گے۔ اگر ان کے پاس کافی ہتھیار نہ ہو تو پتھروں سے، اینٹوں سے، لکڑیوں سے، ڈنڈوں سے، غرض جو ملے اس سے لڑنا فرض ہے۔ اگر دانتوں سے کاٹ کھانے کے سوا کچھ نہ ملے تو دانتوں سے کاٹ کر بھی اپنا دفاع واجب ہے۔ اگر اس آبادی والے دفاع نہ کر سکیں یا سستی کریں تو قریب والی آبادی، پھر اس کے بعد والی پر، حتیٰ کہ تمام اہل اسلام پر لڑنا فرض ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر ایک آبادی اپنے آپ کو سیکیور نہ کر سکے تو پھر اس کی کلوز آبادی اس کو سیکیور کرے، پھر اس کی اور کلوز آبادی اس کو سیکیور کرے، اور پھر اگر یہ جنگ بڑھتی جائے تو تمام اہل اسلام پر لڑنا فرض ہو جاتا ہے، کیونکہ تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں۔ تیسرا موقع، جب دشمن سے مڈ بھیر کے وقت مقابلہ ہو رہا ہو تو ثابت قدم رہنا واجب ہے۔ دشمن سے لڑائی شروع ہو چکی ہے، مقابلہ ہو رہا ہے تو ثابت قدم رہنا واجب ہے۔ تو مفسرین کہتے ہیں یہ 3 موقع ایسے ہیں کہ جن میں قتال آدمی پر فرض عین ہو جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب کسی شخص پر لڑائی فرض عین ہو جائے تو والدین یا کسی اور سے پھر اجازت کی ضرورت نہیں، اور اس بات پر علماء کا اتفاق ہے کہ اپنی دفاع کی خاطر لڑنے کے لیے کوئی شرط لازم نہیں، نہ امیر کا حکم، نہ والدین کی اجازت، اور نہ کوئی اور شرط۔ یعنی اگر اپنی جان بچانی ہے تو امیر کے حکم کی ضرورت نہیں ہے، نہ والدین کی اجازت کی ضرورت ہے، اور نہ کوئی اور شرط۔ تو یہاں جو بات ہوئی کتب علیکم القتال، تو اس کی فقہ کو سمجھنا آپ سب کے لیے ضروری ہے۔ پہلی بات کیا تھی کہ ہر مسلمان پر لڑائی کے لیے نکلنا فرض نہیں ہے۔ ہاں، جہاد کرنا یعنی اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنی آخری کوشش کرتے رہنا، یہ تو ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن وہ جو میدان جنگ میں جا کر لڑنا ہے وہ ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ لیکن یہ فرض عین کب بنتا ہے اس کی وضاحت میں نے آپ کو کر دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، فرض کیا گیا تم پر جنگ کرنا، لڑائی کرنا، حالانکہ وہ ناپسندیدہ ہے تمہارے لیے۔ وعسیٰ، اور امید ہے، ان یہ کہ تکرہو تم ناپسند کرو، شیئن کسی چیز کو، وہو اور وہ، خیر لکم بہتر ہو تمہارے لیے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو لیکن اسی میں ہی تمہارے لیے بہتری ہو۔ معنی یہ ہو سکتا ہے کہ تم جہاد میں جو مشقت ناپسند کر رہے ہو اسی میں ہی تمہارے لیے بہتری ہو، کیونکہ جب ان پر جنگ فرض کی گئی تھی تو لوگوں کو بوجھ محسوس ہو رہا تھا کہ اب ہمیں جنگ کرنی پڑے گی اور ہو سکتا ہے اس میں ہماری جان بھی چلی جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو، تم کو جہاد کرنا بہت گراں گزر رہا ہے، لیکن اسی جہاد کرنے سے تمہیں عزت، فتح اور غلبہ نصیب ہوگا۔ ابھی تم کو گھر میں بیٹھنا اچھا لگ رہا ہے، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ دشمن تم پر غالب آ جائے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تم جہاد میں جو مشقت ہے اسے ناپسند کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ تم غالب رہو گے، فتح یاب ہوگے، غنیمت حاصل کرو گے
اور اجر پاؤ گے، اور تم میں سے جو بھی فوت ہوگا وہ شہید ہوگا۔ اسی طرح کی بات ایک مختلف انداز میں سورہ النساء آیت نمبر 19 میں آتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اسی میں ہی بہت بھلائی رکھ دے۔ تو ان کو جہاد کرنا بہت بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں جو چیز بری لگتی ہے ہو سکتا ہے اسی میں ہی تمہارے لیے بھلائی ہو۔ وَعَسَىٰ اور امید ہے، ان یہ کہ تحبو تم پسند کرو شیئن کسی چیز کو، وہو اور وہ شر لکم بری ہو تمہارے لیے۔ جس چیز کو تم اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بری ہو۔ یہ ایک عام حکم ہے جس کا تمام امور سے تعلق ہو سکتا ہے کہ انسان ایک چیز کو اپنے لیے پسند کرتا ہے، مگر ممکن ہے کہ اس میں کوئی خیر و بھلائی اور مصلحت نہ ہو۔ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اگر وہ ہم اپنی زندگی میں لے آئیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے لیے اچھی نہ ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ، اور اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم لا تعلمون نہیں تم جانتے۔ اللہ تعالیٰ یہاں اس بات کی وضاحت بھی کر رہے ہیں کہ ایسا کیوں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اپنے لیے کوئی چیز ناپسند کرو، ہو سکتا ہے اس میں بہتری ہو، تم اپنے لیے کوئی چیز پسند کرو، ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لیے کوئی بھلائی نہ ہو، وہ تمہارے لیے بری ہو۔ یہ بات اللہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے، تم نہیں جانتے اللہ کی حکمتوں کو۔ یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اس کا معنی یہ ہے کہ تمہاری نسبت تمہارے امور کے انجام کو اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، اور وہ تمہیں وہ باتیں بتاتے ہیں جو دنیا اور آخرت کے اعتبار سے تمہارے لیے بہتر ہیں۔ لہذا اللہ کے حکم کو مانو، اس کی رضا میں راضی رہو، اس کی اطاعت کرو، اطاعت کرنے میں ہی تمہاری بہتری اور بھلائی ہے۔ یہ آیت اتنی خوبصورت آیت ہے، آپ کو تقدیر پر بھرپور ایمان نصیب کرتی ہے اور دلوں کو اطمینان دیتی ہے۔ یہ آیت تقدیر پر ایمان اور دلوں کو اطمینان دینے میں مددگار ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں لکھ دیا ہے نا، وہی ہمارے لیے اچھا ہے۔ عام روزمرہ کی زندگی میں ہمیں بہت سے کام اچھے نہیں لگتے، لیکن وہ ہمارے لیے اچھے ہوتے ہیں۔ مثلا صبح اٹھنا ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن وہی ہمارے لیے اچھا ہے۔ پھر اسی طرح سے اتنی دیر کلاس میں بیٹھنا ہو سکتا ہے کسی کو نہ اچھا لگتا ہو، لیکن یہی اچھا ہے۔ پھر پڑھ کر امتحان دینا ہو سکتا ہے کسی کو نہ اچھا لگتا ہو، کہ صرف پڑھنا ہی کافی، امتحان کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن امتحان جب ہوتے ہیں تبھی اچھے گریڈز ملتے ہیں اور انسان کی کوالٹی کا پتہ چلتا ہے۔ پھر مال خرچ کرنا ہو سکتا ہے کسی کو اچھا نہ لگتا ہو، لیکن اسی میں ہی ہمارے لیے بہتری ہے، جیسے کہ پیچھے بات ہوئی انفاق فی سبیل اللہ کی۔ تو اگر آپ ایسے کاموں کی لسٹ بنا لیں جس کو کرنے کا دل نہیں چاہتا لیکن وہ اچھے کام ہیں سارے، تو آپ کو بہت سارے کام ایسے ملیں گے۔ صحت افزا کھانا کھانا ہمیں اچھا نہیں لگتا، گندے سڑے کھانے، چٹپٹے چٹخارے والے کھانے ہمیں اچھے لگتے ہیں، لیکن وہ ہمارے صحت کے لیے اچھے نہیں ہوتے۔ ایسی بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی۔ کتنے لوگوں کو پڑھنا اچھا نہیں لگتا، کہتے ہیں کیا کرنا ہے پڑھائی کر کے، دنیاوی اعتبار سے بھی پڑھنا نہیں چاہتے کہ دنیا کی تعلیم حاصل کر کے کیا کرنا ہے۔ یہ کوئی بات ہوئی؟ اسی طرح سے آپ دیکھیں بہت سارے لوگوں کو بری چیزیں کرنا اچھی لگتی ہیں جو کہ اچھی نہیں ہوتی۔ مثلا لڑنا اچھا لگتا ہے لوگوں کو، پیچھے الد الخصام کی بات ہوئی تھی نا، لڑنا اچھا لگتا ہے، اور خواتین کا تو بہترین مشغلہ ہے۔
لیکن اچھی چیز تو نہیں ہے۔ اسی طرح سے چیخنا چلانا، گپ شپ کرنا، اسی طرح سے زور زور سے ہنسنا لوگوں کو اچھا لگتا ہے لیکن اچھی چیز تو نہیں ہے۔ اسی طرح سے رات کو دیر دیر تک جاگنا اور فضولیات میں اپنا وقت ضائع کرنا، صبح دیر سے اٹھنا، اپنے پیسے کو فضول شاپنگز میں لگانا، لمبی لمبی بیکار گفتگو کرنا، کھانے میں بے احتیاطی کرنا اچھا لگتا ہے لیکن اچھا ہے تو نہیں۔ کتنے لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم شادی کریں تو اپنی پسند سے کریں۔ ماں باپ کی پسند سے بھی کوئی شادی کرنا ہوتی ہے؟ میری زندگی ہے، میں اپنی پسند سے شادی کروں، اچھا لگتا ہے لیکن بہتری نہیں ہے اس میں۔ بہت سارے لوگ پسند کی شادی کو فوقیت دیتے ہیں ارینج میرج پر۔ اگر خیر اور شر کا فیصلہ ہم پر چھوڑ دیا جاتا نا تو ہو سکتا تھا کہ انسان اپنی خواہش کی بنا پر اپنی زندگی کے پروگرام کو اس طرح سے ترتیب دیتا کہ اپنی پسند کی چیزیں لا کر اس کو نقصان سے بھر دیتا، کیونکہ جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اچھی نہ ہو۔ ویسے بھی آپ دیکھیں کہ یہ تحقیق شدہ بات ہے کہ جو چیز انسان کو ترقی دینے والی ہوتی ہے، فائدہ دینے والی ہوتی ہے، وہ اس کے نفس پر بھاری ہوتی ہے۔ جو چیز آپ کو فائدہ دینے والی ہوتی ہے نا وہ آپ کے نفس پر بھاری ہوگی۔ مثلا ورزش کرنا کتنا بھاری ہے نفس پر، ٹھیک ہے، حالانکہ فائدے کی چیز ہے۔ نماز پڑھنا عبادت کے حوالے سے دیکھ لیں تو، لیکن انسان کے نفس پہ کتنی بھاری ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر کا فیصلہ ہم پر نہیں چھوڑا، اس نے ہماری تقدیر لکھ دی ہے اپنے علم کے اعتبار سے۔ جو بہت ساری دعائیں آپ مانگتے ہیں، بہت ساری دعائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کچھ دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کی وہ دعا قبول کر لے تو دوسرے انسان کا نقصان ہو جائے گا۔ یعنی ہم کتنی چیزیں اپنے لیے پسند کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے ہمارے لیے فائدے کی ہوں، لیکن وہ کسی اور کے نقصان میں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں کرتا پوری، اور پھر اس کی جگہ دیتا ایسی چیزیں جس میں ہمارا بھی فائدہ ہوتا ہے اور دوسرے شخص کا بھی، کیونکہ وہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے۔ تو اگر ہم سب اس آیت کو اپنے دل میں واقعی اتاریں تو انشاءاللہ اپنی تقدیر پر راضی ہونا پالیں گے۔ جو بھی فیصلے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں کریں گے آپ اس پر خوش رہیں گے، آپ اللہ کے احکامات پر جینا پسند کریں گے، پھر جیسے چاہو جیو، یا جیو اور جینے دو، یا اپنی مرضی سے جیو، یہ ساری باتیں ہمارے ذہن سے نکل جاتی ہیں۔ پھر دل دماغ پر ایک ہی بات آتی ہے کہ زندگی جیسی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے ویسی جینی ہے، اسی میں ہی میری بہتری ہے، بھلائی ہے، کیونکہ میں نہیں جانتی، اللہ جانتے میرے لیے کیا بہتر ہے۔ بعض دفعہ زندگی میں بہت سارے ایسے فیصلے اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں کہ جو بڑے ناگوار ہوتے ہیں، لیکن وہیں سے ہی خیر پھوٹتی ہے۔ جب انسان اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کے قبول کر لیتا ہے نا، وہیں سے ہی خیر پھوٹتی ہے۔ اس کی بڑی خوبصورت مثال حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی سے ملتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن تھیں، پھوپھی ذات تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ زید سے شادی کریں۔ زید جو تھے وہ آزاد کردہ غلام تھے، اور خود حضرت زینب سردار کی بیٹی بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات انہوں نے مان لی، انہوں نے کہا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے تو میں اس کو لینے کے لیے تیار ہوں۔ پھر آگے چل کے یہ شادی ختم ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پرپوزل بھیجا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی تھی۔ ایکچولی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی تھی، کس کی بات مانی تھی؟ اللہ تعالیٰ کی بات مانی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بات ماننے کا اجر یہ دیا
کہ ان کو بہترین لائف پارٹنر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں. تفاسیر میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کی شادی ہوئی یہ ان کے دل کو دلاسا دینے کے لیے تھی, ان کے دل کو خوشی دینے کے لیے تھی, کیونکہ انہوں نے اپنی خوشی کو اللہ کے لیے قربان کیا تھا اور اپنی تقدیر پر راضی رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے بہترین لائف پارٹنر دے دیا الحمدللہ. جب جب ہم اپنی تقدیر پر راضی رہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, تقدیر پر راضی رہنا, تو اس سے ہماری زندگیوں میں سکون آتا ہے. ورنہ اس کے اپوزٹ آپ دیکھ لیں تو ہم کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ پر آ جائیں گے, یعنی ہم شکایتی رویے اپنائیں گے. ہر وقت ہم بس روتے دھوتے رہیں گے کہ ہماری زندگی میں کیا ہو گیا. آپ دیکھیے کہ صلح حدیبیہ بہت بڑی مثال ہے ہمارے سامنے. مسلمان عمرہ کرنے جا رہے تھے, مشرکین نے ان کو راستے میں ہی روک دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر لی. وہ صلح مومنین پر کتنی بھاری تھی, لیکن وہ صلح حدیبیہ کس میں بدلی؟ فتح مکہ میں بدلی. مکہ پورا فتح ہو گیا. ایک دفعہ عمرہ کرنے جانے میں پرمیشن کی ضرورت تھی, اب مکہ ہی پورا فتح ہو گیا. جب عمرے پہ جانا ہے جاؤ. صلح کتنی بھاری تھی لیکن وہی بہتر تھی, اور اس کو فتح مبین کہا گیا کہ یہ کھلی فتح ہے. لیکن اس وقت مسلمان ایگریڈ نہیں تھے صلح کرنے کے لیے. صلح نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ لڑائی جھگڑا ہوتا, جنگ ہو جاتی, چلیں ایک دفعہ عمرہ کر بھی لیا جاتا. پھر اس کے بعد صلح نامہ ہوا تو حالات فیور میں آنا شروع ہو گئے مسلمانوں کے. تو ایسی کئی صلح آپ پر بھی بھاری ہو سکتی, لیکن صلح میں ہی خیر ہے. آپ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے, سورہ نساء میں آتا ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ, صلح بہتر ہے, اینی ہاؤ بہتر ہے. جھگڑے فساد فتنے سے تو صلح بہتر ہی بہتر. obviously یہ بات تو ہے. تو بہت ساری چیزیں جس میں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہے لیکن وہی ہمارے لیے اچھی ہوتی. اچھا آپ مجھے بتائیے, کڑوی دوا پینا کس کو اچھا لگتا ہے؟ لیکن اس میں شفا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الحمدللہ علم دیا, لوگوں نے وہ میڈیسنز بنائی, اب ہم پیتے ہیں. جب بہت ساری دوائیں اتنی کڑوی ہوتی ہیں کہ ان کو آپ را فارم میں پی بھی نہیں سکتے, اس کو خوبصورت کیپسول میں بند کر کے آپ کو پلایا جاتا ہے, پی لیتے ہیں آرام سے, اور پھر وہی فائدہ دیتی ہے. تو اللہ کا شکر مانیے کہ اللہ نے ہم پر خیر اور شر کا فیصلہ نہیں چھوڑا, سب اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے اپنی تقدیر خود بناؤ, جیسے جیسے تم کرتے جاؤ گے تمہاری تقدیر بنتی جائے گی. ایسا اللہ نے نہیں کیا. اللہ نے اپنے علم کامل کی بنا پر بندے کی تقدیر لکھی اور یہ ڈیمانڈ کی کہ اپنی تقدیر پر وہ راضی رہے. اپنی تقدیر پر راضی رہے گا تو اللہ اس سے راضی ہے, اپنی تقدیر پر ناراض ہوگا تو اللہ اس سے ناراض ہے. اچھا, ناراض ہو کے فائدہ کچھ نہیں ہے, تقدیر کو آپ بدل نہیں سکتے. یعنی اگر میں اور آپ اپنی تقدیر پر راضی نہ رہیں تو ہوگا کیا؟ اللہ کی ناراضگی پائیں گے, چینج تو نہیں کر سکتے. ہوگا تو وہی جو اللہ چاہتا ہے, اور اللہ کے فیصلے حکمت پر مبنی ہے. الحمدللہ بہت ہی خوبصورت بات ہے. بات ویسے جنگ کے کانٹیکس میں ہو رہی ہے, لیکن یہ آیت آپ اپنی زندگی کے ہر معاملے کے اعتبار سے سمجھ سکتے ہیں. یہ اصول آپ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں بنا سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز مجھے بری لگے لیکن وہی میرے لیے اچھی ہو, اور ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز مجھے اچھی لگے لیکن وہی میرے لیے بری ہو, کیونکہ میں نہیں جانتی, میرا رب جانتا ہے. میری سوچیں, میری حکمتیں تو ختم ہو جائیں گی. اللہ کی حکمتیں, اللہ کے فیصلے بہت بہترین ہیں. الحمدللہ. تلاوت سن لیتے ہیں. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم
واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. یہاں جو جہاد فی سبیل اللہ کی بات ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جہاد کا خیال نہ آنا یہ نفاق کی علامت ہے. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حالت میں مر جائے کہ اس نے جہاد نہ کیا اور نہ اس کے دل میں کبھی جہاد کا خیال آیا تو وہ نفاق کی ایک حالت پر مرا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. جہاد کا نہ کرنا، جہاد کا کبھی خیال نہ آنا، یہ منافقت ہے. اللہ کے راستے میں کوشش کرتے رہنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اس سے پہلے جو ہم نے آیت پڑھی وہ انفاق فی سبیل اللہ پر تھی، اور ہم نے آیت کا جو اختتام پڑھا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. تم نیکی میں سے جو کچھ بھی کرو گے بے شک اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے. میں نے آپ سے ذکر کیا کہ بہت سے صحابہ کرام جو غنی تھے وہ اللہ کے راستے میں خوب خرچ کیا کرتے تھے. اس میں ایک خاص الخاص نام آتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ان کا انفاق دین اسلام کے لیے ہر دفعہ قابل دید ہے الحمدللہ. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ خوب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے تھے. ان کا ایک بینک اکاؤنٹ آج بھی سعودی عربیہ کی ایک بینک میں موجود ہے. اس کی کچھ تفصیلات ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی تھی. سعودی عرب کی ایک بینک میں خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج بھی کرنٹ اکاؤنٹ ہے. مدینہ منورہ کی میونسپلٹی میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر باقاعدہ جائیداد رجسٹرڈ ہے. آج بھی حضرت عثمان بن عفان کے نام پر بجلی اور پانی کا بل آتا ہے. اور مسجد نبی کے قریب ایک عالیشان رہائشی ہوٹل زیر تعمیر ہے جس کا نام عثمان بن عفان ہوٹل ہے. اب یہ ہوٹل کیسے بن رہا ہے اور کیسے یہ بینک اکاؤنٹ چل رہا ہے، اس کی کچھ تفصیلات ہیں. جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں پینے کے صاف پانی کی بڑی قلت تھی. ایک یہودی کا کنواں تھا جو مسلمانوں کو پانی مہنگے داموں فروخت کرتا تھا. ایسا عمومی طور پر ہوتا ہے، آپ دیکھیں جب کوئی چیز کی قلت ہو تو لوگ جن کے پاس یہ چیز موجود ہو اس کی قیمت کو بڑھا دیتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ منافع کما سکیں. یہی کچھ اس یہودی نے کیا تھا. اس کنویں کا نام بئر روما تھا، یعنی روما کا کنواں. مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اور اپنی پریشانی سے آگاہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو یہ کنواں خریدے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں چشمہ عطا کرے گا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کے پاس گئے. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی کچھ اس کو ڈسکس نہیں کیا، پہل جا کے خود اس حوالے سے یہودی سے بات کرنا چاہ رہے تھے کہ آیا وہ یہودی یہ کنواں بیچے گا بھی یا نہیں. تو حضرت عثمان بن عفان یہودی کے پاس گئے اور کنواں خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا. کنواں چونکہ منافع بخش آمدنی کا ذریعہ تھا اس لیے یہودی نے فروخت کرنے سے انکار کر دیا. پھر ان کو یہ تدبیر سوچی حضرت عثمان کو کہ میں اس کو جا کے کہتا ہوں آدھا کنواں مجھے دے دے. یہودی لالچ میں آ گیا. اس نے سوچا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دن میں پانی زیادہ پیسوں میں فروخت کریں گے، اسی طرح مزید منافع کمانے کا موقع مجھے مل جائے گا. اس نے آدھا کنواں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فروخت کر دیا. اچھا، اب اس کو یہ پتا نہیں تھا کہ حضرت عثمان کیا کرنے والے. اس کو یوں لگا کہ میرا اتنا منافع بخش کاروبار دیکھ کر حضرت عثمان بھی اس میں میرے پارٹنر بننا چاہتے ہیں، اور لازماً جو دن ان کا ہوگا وہ اس میں اور مہنگا پانی بیچیں گے تاکہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ نفع کما سکیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دن مسلمانوں کو کنویں سے مفت پانی حاصل کرنے کی اجازت دی.
لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن مفت پانی حاصل کرتے اور اگلے دن کے لیے بھی ذخیرہ کر لیتے. یہودی کے دن کوئی شخص بھی پانی خریدنے نہیں جاتا. یہودی نے دیکھا کہ اس کی تجارت مان پڑ گئی ہے تو اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باقی آدھا کنواں خریدنے کی گزارش کی. اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے سچویشن کو چینج کیا. پہلے حضرت عثمان گئے تھے اس سے درخواست کرنے, اور اب یہ یہودی آیا ہے حضرت عثمان سے درخواست کرنے. اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئے. ان کو تو یہی چاہیے تھا, فوراً راضی ہو گئے اور پورا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. اس دوران ایک آدمی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنواں 2 گنا قیمت پر خریدنے کی پیشکش کی. اچھا, یہ ایک اور آزمائش آئی حضرت عثمان کے اوپر, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کو چیک کرتا ہے کہ وہ اپنے اس خلوص میں کتنا زیادہ ہے, کتنا مضبوط ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس سے کہیں زیادہ کی پیشکش ہے. اس نے کہا میں 3 گنا دوں گا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس سے کئی گنا پیشکش ہے. اس نے کہا کہ میں 4 گنا دوں گا. حضرت عثمان نے کہا کہ مجھے اس سے کہیں زیادہ کی پیشکش ہے. اس طرح آدمی بڑھاتا رہا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی جواب دیتے رہے, یہاں تک کہ اس آدمی نے کہا کہ آخر وہ کون ہے جو آپ کو 10 گنا دینے کی پیشکش کر رہا ہے. حضرت عثمان نے فرمایا کہ میرا رب مجھے ایک نیکی پر 10 گنا اجر دینے کی پیشکش کرتا ہے. اصل میں اس شخص کو اس لیے حیرت ہو رہی تھی کہ اتنی زیادہ قیمت حضرت عثمان کو دینے کے لیے کون تیار ہے, کیونکہ وہ خود بہت زیادہ امیر انسان تھا, اور اس سے زیادہ کون ہے جو آفر کر رہا ہے حضرت عثمان کو. حضرت عثمان نے بڑا پیارا جواب دیا کہ میرا رب جو مجھے ایک نیکی پر 10 گنا اجر دینے کی پیشکش کرتا ہے. وقت گزرتا گیا اور یہ کنواں مسلمانوں کو سیراب کرتا رہا, یہاں تک کہ کنویں کے ارد گرد کھجوروں کا باغ بن گیا. عثمان سلطنت کے زمانے میں اس باغ کی دیکھ بھال ہوئی. بعد ازاں سعودی حکومت کے عہد میں اس باغ میں کھجوروں کے درختوں کی تعداد 1550 ہو گئی. یہ باغ میونسپلٹی میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے رجسٹر ہوا. وزارت زراعت یہاں کے کھجور بازار میں فروخت کرتی اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بینک میں جمع کرتی رہی, یہاں تک کہ اکاؤنٹ میں اتنی رقم جمع ہو گئی کہ مرکزی علاقے میں ایک پلاٹ لیا گیا, یعنی مسجد نبی کے قریب میں ایک پلاٹ خریدا گیا جہاں فندق عثمان کے نام پر ایک رہائشی ہوٹل تعمیر کیا جانے لگا. اس ہوٹل سے سالانہ 50 ملین ریال آمدنی متوقع ہے اور اس کا آدھا حصہ یتیموں اور غریبوں میں تقسیم ہوگا, جبکہ دوسرا آدھا حصہ حضرت عثمان کے اکاؤنٹ میں جمع ہوگا. اب اس بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت عثمان کے انفاق کو اللہ تعالیٰ نے کیسا قبول کیا اور اس میں کیسی برکت دی کہ قیامت تک کے لیے ان کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا. تو جب اللہ کے راستے میں ہم خرچ کرنے والے بنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو کئی گنا بڑھا کے عطا کرتا ہے. دیکھیں, اللہ تعالیٰ کے راستے میں جب ہم دیتے ہیں نا تو ہم سوچ نہیں سکتے کہ ہم نے کتنا بڑا نیک کام کیا ہے, ہم اس کو شاید محسوس نہیں کرتے. آپ دیکھیں کہ اس ٹائم پر حضرت عثمان جو تھے وہ سابقون السابقون میں شامل ہونے کے لیے یہ کوشش کر گئے, اور اس انفاق کو اور بھی لوگ کر سکتے تھے نا, لیکن حضرت عثمان اس میں سبقت لے گئے. اور کس طرح سے انہوں نے حتی الامکان اس کنویں کو حاصل کرنے کی کوشش کی, آدھا تو آدھا بھی مل جائے. اور آدھا کنواں اس طرح سے تو نہیں ہوتا کہ آدھا کچھ پارٹیشن کر دیا جاتا, آدھا مطلب یہ کہ ایک دن تمہارا ایک دن میرا. فری آف چارج مسلمانوں کے لیے اس کو جاری و ساری کر دیا. مسلمان تو بالکل مطمئن ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹینشن ختم ہو گئی, مسلمانوں کی ٹینشن ختم ہو گئی. آپ کسی کی زندگی میں کوئی مالی انفاق کر دیتے ہیں اور اس کی زندگی میں ٹینشن ختم ہو جاتی ہے. ہم نہیں سوچ سکتے کہ کتنا بڑا وہ نیک عمل ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہوتا ہے. کسی کو پانی دے دیا, کسی کو کھانا دے دیا, کسی کو پیسے دے دیے, کسی کو دوائیں دلا دیں, کسی کو کوئی لباس ضروری تھا تو لباس دلا دیا.
کوئی بھی ضرورت تھی کسی کی حاجت پوری کر دی، اس کے دل سے کیسی دعائیں نکلتی ہوں گی آپ سوچیں. جنت میں کیسے باغات بنتے ہوں گے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پریکٹیکلی دکھا دیا کہ اس کنویں کے آس پاس باغ بننا شروع ہو گیا، اور اس باغ میں درخت تو دیکھیں آپ کس طریقے سے بنتے جا رہے تھے. 1550 درخت کوئی چھوٹا موٹا باغ نہیں ہے، اچھا بھلا بڑا باغ ہو گیا. اور آپ دیکھیے کہ حضرت عثمان اب نہیں ہے، لیکن ان کے بینک اکاؤنٹ کو کوئی مینج کر رہا ہے، ان کے باغ کو کوئی مینج کر رہا ہے. پوری ٹیم ہے، پوری کمپنی ہے حضرت عثمان بن عفان کی جو یہ سارے معاملات دیکھتی ہے. باس نہیں ہے پر امپلائیز ہیں. باس تو سالوں پہلے اس دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان دیکھیے آپ کہ کسی کی نیکی کو کیسے باقی رکھتا ہے. یاد رکھیے گا جو بھی نیکی اللہ کے لیے، اللہ اس کو جانتا ہے اور اللہ اس کو باقی رکھے گا. اتنا بڑا سبق ہے ہمارے لیے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سورہ الرحمن میں فرماتے نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. دیکھو کتنی بڑی بڑی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے تمہارے رکھی. اللہ کی بات مانو، اللہ کے احکامات پر چلو اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنو. اللہ کی ذات ہے جو دینے والی ہے، اللہ کی ذات لیتی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کو دینے والے پسند بھی بہت ہیں، جو دینے والے ہوتے ہیں نا پسند بھی بہت ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ دیا بھی اللہ نے ہی ہے، اور پھر کہتا ہے میرے راستے میں خرچ کرو. حالانکہ وہ تو قادر مطلق ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، لیکن وہ بس دیکھنا چاہتا ہے کہ جو نعمت میں نے اپنے بندے کو دی ہے اب وہ اس کو شیئر کتنا کرتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ اس کو کس طرح سے بانٹتا ہے. اور بانٹنے سے کم تو ہونے والا نہیں ہے انشاءاللہ تعالی.